مہر ہوئی. ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و گل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائے، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے. بیٹھیے تشریف رکھیے. رب کی تعریف. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں، اس لیے ہلیلویا تعریف و بدلے کی کہ ایک اور خوبصورت شکر گزاری کا دن خدا نے ہمیں زمین پر عطا کر دیا ہے، تاکہ ہم خدا کی حضوری میں وقت گزار سکیں اور خدا کے حضور سے کلام کو لے سکیں. پاترو کہہ رہا ہے ایک منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں. اب آپ یسوع کے نام میں آج اپنے کلام کو نازل کریں. ہمارے ذہن میں اگر کہیں کوئی ایسا خیال ہے جو تیرے کلام کو ہمارے اندر آنے سے روک رہا ہے، یا کوئی ایسی بات ہے جو میرے منہ میں تیرے پاک روح کے وسیلہ سے آنا چاہتی ہے، لیکن میرا کوئی خیال اس کلام کی بات کو روک رہا ہے، یسوع کے نام سے سننے والے اور بولنے والے دونوں پر تیری برکت ٹھہر جائے، تاکہ آج خالص تیری مرضی کا کلام نازل ہو یسوع کے نام. آمین. آج کلام مقدس میں سے ہم جو مضمون سننے والے ہیں وہ ہے مہربانی. کیا جی بولیں گے جی؟ کیا ہے مہربانی؟ اسے انگریزی میں کہتے ہیں کائنڈنس. مانی اس کے پہلے لکھ لیجیے گا. اس کا مطلب ہے عنایت، شفقت، توجہ. اور اگر مہربانی کی جگہ مہربان سے ہی مہربانی نکلا تو مہربان کا مطلب ہے محبت کرنے والا، دوست، یار. اور اگر اس مہربان کے صرف پہلے حرف پر توجہ کریں تو وہ بنتا ہے مہر. اور مہر کا مطلب ہے محبت، دوستی، رحم، طرز. یہ ہمارے مضمون کے گرد گھومنے والے مطلب ہیں. عنایت، شفقت، توجہ، محبت، دوست، یار. اگر ہم مہر کے مطلب کو بھی شامل کر لیں تو دوستی، محبت، یہ آج کا مضمون ہے. اور ایک مسیحی اور ایک ایماندار کی زندگی کے اندر اس کا ہونا نہایت ضروری ہے. اگر ہم اپنے آپ کو یسوع کے گھرانے کے لوگ کہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں اور ہماری زندگیاں مہربانی سے خالی ہیں، کائنڈنس سے خالی ہیں، محبت، دوستی، رحم سے خالی ہے، تو مجھے اور آپ کو اپنی روحانی زندگی کو ایک دفعہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی روحانی زندگیوں پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے روحانی ہونے پر ایک
دوبارہ سے اپنا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاک روح جب ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے تو پاک روح کا پھل ہماری زندگی کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر پاک روح کا پھل، اگر ہم ایک حوالہ ذرا جلدی سے دیکھیں، غلطیوں 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت، ایک دفعہ پیچھے چلے جائیں گے تو آپ کو غلطیوں مل جائے گا۔ غلطیوں 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ بلا میں لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ میرے عزیز بھائی، روح کا پھل 9 کوالٹیز سے بھرا ہوا ہے، اور اس میں ایک کوالٹی ہے مہربانی۔ پاک روح جب ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے تو مہربانی ہماری زندگی کے اندر آنی چاہیے، سختی نہیں، سخت دلی نہیں، ظلم نہیں، شفقت، توجہ، رحم، مہربانی۔ اگر مہربانی آپ کی زندگی کے اندر نہیں آتی تو عزیز بھائی، مجھے اور آپ کو آج کا مضمون بڑے دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو سخت کر لیتے ہیں، مہربان نہیں ہوتے، ہمارا دل نرم نہیں ہوتا، تو میں برملا اس بات کو آپ کے درمیان میں رکھتا ہوں کہ پاک روح آپ کے پاس نہیں ہے۔ پاک روح آپ کی لائف کے اندر کام نہیں کر رہا۔ مہربانی کا جو معیار ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر اکثر دوگلا ہو جاتا ہے۔ انسانوں کے ساتھ مہربانی کرتا ہے، اور خاص طور پر انسان صرف انہی کے ساتھ مہربانی سے پیش آتا ہے جن سے وہ توقع کرتا ہے کہ مجھ پر مہربانی ہوگی۔ لیکن مہربانی کا لیول، مہربانی کا معیار اگر سیکھنا ہے تو خدا کے کلام میں سے سیکھیے۔ اگر آپ اپنے دشمنوں کو مہربانی کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ روح القدس کی معمولی میں ہیں، اور آپ ایک ایماندار کی حیثیت سے، آپ ایک ایماندار ہونے کے طور پر روح القدس کی گائیڈنس میں لائف گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کا منہ، آپ کا دل، آپ کا ہاتھ مہربانی اور شفقت کے لیے بڑھتا ہے، اور اگر اپنوں کے لیے بڑھتا ہے، ہاللیلویا، لیکن اگر یہی ہاتھ اپنے دشمنوں کے لیے مہربانی کرنے کے لیے بڑھنا شروع ہو جائے تو یقیناً خدا کا پاک روح آپ کی زندگیوں کے اندر کام کر رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ مہربانی سیکھنی کہاں سے ہے؟ میں ایک بات آپ کے درمیان میں ضرور رکھنا چاہوں گا، مہربانی خدا کی فطرت کا حصہ ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ مہربانی یعنی کہ شفقت، توجہ، رحم، فضل خدا کی ذات کا ایک حصہ ہے۔ آج حوالے تھوڑے سے زیادہ ہوں گے، لیکن یہ حوالے آپ کی زندگی کے اندر مہربانی کے پہلو کو یقیناً جگا دیں گے۔ ذرا اسی خط کے اندر رہتے ہوئے دوسرے باب میں آئیے، دوسرا باب اور اس کی 6 اور 7 آیت ہم دیکھیں گے۔ دوسرا باب افسیوں، دوسرا باب اس کی 6 اور 7 آیت میں لکھا ہے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے، بلکہ 5 آیت سے دیکھتے ہیں، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا،
تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کو بے نہایت دولت دکھائے۔ خدا سے ہم نے اس کائنڈنس کو سیکھنا ہے، مہربانی کو سیکھنا ہے۔ خدا نے ہم پر مہربانی کب کی؟ جب ہم گنہگار تھے، جب ہم گنہگار تھے اس نے ہمارے بدلنے کا انتظار نہیں کیا، اس نے ہماری سوچوں کے بدلنے کا انتظار نہیں کیا۔ اب غور کیجئے گا، آپ کی شفا اور شفا سے بڑھ کر آپ کی نجات کا انتظام کب ہوا؟ چلے بتائیے، میں نے کئی دفعہ کلام سنا ہے، کب ہوا؟ آپ کی نجات کا انتظام کب ہوا؟ شاباش، جب یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی۔ کتنے سال ہو چکے ہیں؟ کتنے سال ہو گئے؟ 2019 سال ہو گئے۔ کتنے ہو گئے جی؟ بولیں گے جی کتنے ہوئے؟ 2000۔ غور سے بات سنیے گا، اس کی مہربانی دیکھ لیجیے۔ اسے پتا تھا کہ 2019 سال بعد جو لوگ آئیں گے وہ گناہ کریں گے، لیکن خدا نے اپنے بیٹے کو 2000 سال پہلے ہی صلیب پر قربان کر کے آج کے لوگوں پر مہربانی کر دی، آج کے لوگوں پر اپنا فضل کر دیا، آج کے لوگوں پر اپنا راہ دکھا دیا۔ یہ خدا کی مہربانی ہے۔ ہاللیلویا۔ کب؟ 2000 سال پہلے ہی معافی دے دی، معافی کا انتظام کر دیا، رہائی چھٹکارے کا انتظام کر دیا، کیونکہ اسے پتا ہے، وہ جانتا ہے، اسے اس بات کی خبر ہے کہ غلطیاں ہوں گی، خطائیں ہوں گی۔ اور میں اکثر آپ کو کہتا ہوں، ایز اے لیڈر، آپ اپنے گھر کے لیڈر ہیں، ایز اے لیڈر آپ چرچ کے لیڈر ہیں، آپ کے ساتھ کوئی جماعت کٹی ہے، آپ شاگرد رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ استاد ہیں۔ ان ساری کنڈیشنز میں غور سے بات سن لیجیے گا، دوبارہ کہنے لگا، آپ استاد ہیں، آپ باپ ہیں، آپ روحانی باپ ہیں۔ آپ ان صورتوں میں ایک بات یاد رکھ لیجئے گا، بچے غلطیاں کریں گے، معافی نامہ پہلے جیب سے رکھ لیتے ہیں، معاف کرنے کے لیے پہلے تیار ہو جائیے، مہربان ہونے کے لیے پہلے تیار ہو جائیے، کیونکہ بچے غلطیاں کریں گے، شاگرد غلطیاں کریں گے۔ اور ایک بات آپ کو یاد، خاص طور پر لیڈرز جو فیس بک پر آن لائن ہمیں سن رہے ہیں، یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیجئے گا، اگر آپ روحانی بچوں کے باپ ہیں، اگر آپ شاگردوں کے استاد ہیں، تو یاد رکھیے یہ روحانی بچے جسمانی بچوں سے بھی زیادہ دکھ دیتے ہیں۔ اپنے بچے کا بچپن تو پتا ہوتا ہے ایک کہو جائے، لیکن جو روحانی بچے ہوتے ہیں نا، ان سے بڑا پیار کیا جاتا ہے، ان سے بڑی توقعات لگا لی جاتی ہیں، ان سے بڑی امیدیں لگا لی جاتی ہیں، اور وہ اپنے جسمانی بچوں سے زیادہ دکھ دیتے ہیں۔ لیکن آپ اگر شاگرد رکھتے ہیں، اگر آپ روحانی باپ ہیں اور روحانی بچوں کے باپ ہیں، تو معافی نامہ پہلے جیب میں رکھ لیں، کیونکہ بچے غلطیاں کریں گے۔ بولے ہاللیلویا۔ معافی نامہ پہلے، معاف کرنے کے لیے پہلے تیار ہو جائیے۔ اور خدا نے 2000 سال پہلے آج کے لوگوں کے لیے اور ہمارے بعد آنے والی نسلوں کے لیے بھی پہلے ہی یسوع مسیح کے کفارہ کے وسیلہ سے
معافی کا انتظام کرتی ہے. یہ خدا باپ کی مہربانی ہے. وگرنہ ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں، ہماری خطائیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم اس زمین پر اور وقت گزاریں. یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا رحم ہے کہ وہ ہمیں اس زمین پر قائم رکھتا ہے. اسی خط میں چوتھے باب میں آ جائیے. افسیوں چوتھا باب اس کی 32ویں آیت جیسے ہم نے دیکھی ہے. اور پہلے یہ بات سن لیجئے کیونکہ میں سٹیپ بائی سٹیپ آگے جاؤں گا. پہلی بات، شفقت کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اس مہربانی کا مطلب کیا ہے؟ شفقت، رحم، دوستی. یہ خدا باپ کی فطرت کا حصہ ہے. اور ہم نے کیسے دیکھی خدا کی مہربانی؟ کہ اس نے یسوع کی صلیبی موت سے آج سے 2000 سال پہلے ہماری اور ہمارے بعد آنے والی نسلوں کی معافی کا انتظام کر دیا. ہاللیلویا. اب مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آنا ہے. افسیوں چوتھا باب اور اس کی 32ویں آیت دیکھیے گا. اب پہلے بھی میں نے پڑھی ہے. اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. بلند آواز سے کہہ ہاللیلویا. جیسے مسیح یسوع میں باپ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے ہیں، ہمیں بھی ایک دوسرے کے گناہ معاف، ایک دوسرے کی غلطیاں معاف، ایک دوسرے کے قصور کرنے ہیں معاف. پھر ہی مہربانی ہماری زندگی میں جھلکے گی، پھر ہی یہ مہربانی کا عنصر ہماری زندگی کے اندر آئے گا. ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہو جائیے. اور یہ مہربانی خاندان والوں خاص طور پر سن لیجئے گا. یہ میرے بھائی ان کے لیے خاص طور پر، میری بہنیں ان کے لیے، اور یہ مہربانی ہمیں ضرور ہی اپنی زندگی کے اندر رکھنی ہے. اسی خط کو تھوڑا سا آگے چلے جائیے، ایک دفعہ آگے جائیں گے تو آپ کو کلسیوں کا خط مل جائے گا. فلپیوں کے بعد کلسیوں تیسرا باب اس کی 19ویں آیت دیکھیے. تیسرا باب اور اس کی 19ویں آیت ہے. پریز دی لارڈ. کلام میں لکھا ہے، بلکہ 18ویں آیت سے دیکھتے ہیں. اے بیویوں، جیسا خداوند میں مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو. اے شوہروں، 19ویں آیت ہے، غور سے سنیے. اے شوہروں، اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو. یہ تلخ مزاجی جو ہے یہ تلخ رویہ ہے، لیکن کلام کیا کہہ رہا ہے؟ تلخ مزاجی نہ کرو. کیوں کرتے؟ کیوں اونچا بولتے؟ کیوں ہمارا منہ سارے دن کا غصہ گھر کی خواتین پر آ کر اترتا ہے؟ کوارا ہے تو غصہ ماں دلاتا ہے، شادی شدہ ہے تو اپنا غصہ بولو بھائی جدت ہے. کیوں؟ اگر پاکرو تیرے اندر ہے تو مہربانی کیوں نہیں کرتا؟ ہے نا؟ مہربانی کیوں نہیں کرتا؟ کئی دفعہ موڈ خراب ہوتا ہے نا؟ بیگم صاحبہ نے بڑا مزیدار زبردست کھانا بنا کر رکھا ہوتا ہے، ٹیبل سجایا ہوتا ہے، تو صاحب کا موڈ بہت خراب ہوتا ہے. بھاوے ہوئے برتھ ڈے، بھاوے ہوئے شادی دی سالگرہ،
भावे होए उवें कोई खुशी खुशहाली साहब ने बाहरों घर आना ते मूड खराब ते सारी तैयारी दी ऐसी दी क्यों मेहरबानी करो यार आपके लिए कैसा एहतमाम है आपके लिए कैसी जबरदस्त मोहब्बत का इजहार है बाहर का सारा गुस्सा किधर कर देता मेहरबानी फरमाए जनाब कलाम क्या कह रहा है कलाम कहता है ऐ शोहरो अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तल्ख मिजाजी से ना बात करो ऊंचा ना बोलो भाई अगर आप गौर करें तो खानदानी मिसाइल शायद इसलिए भी है कि हम नरम मिजाजी अपनी जिंदगी में नहीं रखते हमारा मुंह नरम मिजाज नहीं मैं यकीन जानिए मैं आपको सच्ची बात बताने लगी मैं फोन आ जाता बुआ जी का मैं बड़िया मिठिया मिठिया गल्लां करदा एवं तारीफां करी जाना वो कहते ना जेड़ा गुड़ दित्तिया राजी हो जाए है ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਬਈ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਗਲਤ ਮੁਹਾਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਬਈ ਜੋ ਮਿੱਠੀ ਬਾਤੋਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਬਾਤ ਜ਼ਰਾ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਕੇ ਬੇਗਮ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਘਰ ਖਿਲ ਜਾਏਗਾ अच्छा अच्छे अल्फाज का तबादला करें अच्छे लफ्ज को बोले तो मैं एक मिसाल सुनाता हूँ कई कबूतरे बंदे होते हैं ना पुट्ठिया मसाला मैंने कहता जी एक भाई कहता भाई साहब मैं नहीं जी कभी मुंडिया कुंडिया ना बैठा मैं बचपन से ही बाबे ना बना मैं अच्छा यार मैं मत की गल सुनाएगा मैं अच्छा यार की सीखिएगा फिर उन्हें क्या मन्नू बुजुर्गों ने सिखाया कि कभी घर जावे तो सीधे मूड ना नहीं जाना कहता मैं आज तक घर सीधे मूड ना नहीं गया मैं जानते नाल ही अज तूफान बर्पा कर देना मेरे बच्चे मेरी बीवी मेरे आले दुआले हो जाते हैं तो मैं क्या वो दुआवां करते ने रब्बा बाहर ही गया तेरे आन की दुआ कोई नहीं करता है तेरे मुंह में कोई मीठी बात ही नहीं मेहरबानी की बात नहीं शफकत की बात नहीं राम की बात नहीं गल करनी ऊंची खबर छोड़ो मीठी बात किया करो आपके घर का माहौल बदल जाएगा ये मेरी गारंटी है एक शख्स ने आकर कहा पादी साहब मेरे लिए दुआ कीजिए मुझे गुस्सा बड़ा आ जाता है यकीन जानिए उस शख्स के लिए खुदा के पाक रूह ने मेरे मुंह से निकलवाया कि भाई फिर तुझे दुआ की जरूरत नहीं है तुझे किसी और चीज की जरूरत है और वो क्या है इसलिए क्योंकि तू अपनी पुरानी जिंदगी में अपना ध्यान लगाए हुए बैठा हुआ है तूने बपतिस्मा ले लिया है लेकिन फिर भी तेरे अंदर पुरानी बातें बार बार उठ रही है और तू उनको अपनी जिंदगी से निकाल नहीं रहा पानी में डुबकी लगाना सिर्फ काफी नहीं है बल्कि अपने आप को कलाम के मुताबिक नए सिरे से पैदा होने के मुशाबे करना है और नए सिरे से पैदा होना हमारी इंसानियत को बदलना है हमारे दिल को बदलना है हमारी सोच को बदलना है हमारी जुबान को बदलना है हमारे रवैये को बदलना है और वो शख्स मान गया उसने कहा शायद यही बात मैंने कहा यकीनन यही बात है और वो आज अपनी बड़ी रूहानी जिंदगी गुजार रहा है अपना महसूस कीजिए सुना ये नए सिरे से पैदा होना है क्या सिर्फ पानी में डुबकी ले लेना नए सिरे से पैदा होना नहीं है भाई
نئے سرے سے پیدا ہونا یعنی کہ پرانا جو کچھ بھی تھا اسے دفن کر دیجئے، اب نئے بن جائیے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، خدا نے کتنے ہزار سال پہلے ہماری معافی کا انتظام کیا؟ کتنے؟ 2019 سال۔ یہ ایک عرصہ ہے۔ آپ اپنے دل میں اس بات کو رکھ لیں کہ جب میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے اور پانی کا بپتسمہ لے کر ظاہری اعلان کیا ہے کہ میں بدل گیا ہوں، تو پھر اس اعتماد کو رکھیں کہ جو 2000 سال پہلے انتظام ہوا تھا وہ آج بھی آپ کی زندگی کے اندر قائم ہے۔ ابلیس آپ کا ماضی آپ کے سامنے بار بار لاتا ہے، وہ گزری زندگی آپ کے سامنے لاتا ہے۔ تو بہت چوریاں کرتا رہا، تو بڑا لڑاکا ہے، تو بڑا بدگو ہے، تیرا منہ تو بڑی بری باتیں بولتا ہے۔ لیکن کاش میں اور آپ یہ بات اپنی زندگی میں رکھ لیں کہ اب میں پرانا نہیں ہوں، اب میں نیا ہوں، اب میں تبدیل شدہ ہوں۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، کئی دفعہ کچھ عادات جو ہے وہ ایک دم سے نہیں جاتی۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، غور سے میری بات سنیے گا، گاڑی چلا رہے ہیں، پہلے آپ غیر نجات یافتہ، لیکن اب آپ یسوع کو قبول کر کے پاکرو کی نعمتوں کو اپنے اندر پریٹ کریں، گاڑی چلا رہے ہیں۔ پہلے آپ کو کوئی غلط کراس کرتا تھا، آپ کے منہ سے گالیاں نکلتی تھی، ہے نا؟ تو کیا ہوا؟ اب آپ جا رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی گزرے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں، آپ کا غصہ بھڑکے گا اور آپ کا منہ بولے گا شاید کچھ نہ کچھ گند، لیکن اسی لمحے پاکرو آپ کو آ کر کہے گا اب تو پرانا نہیں ہے، اب تو معافی مانگیے۔ کل پھر آپ جا رہے ہیں، پھر کوئی آپ کو غلط کراس کر گیا، آپ بولنے لگیں گے، آپ کا منہ بند ہو جائے گا، کیونکہ پاکرو آپ کو یاد کرا دے گا اب میں پرانا نہیں ہوں، اب میں تیسرے دن، یعنی کہ ڈرائیونگ تو روز کرنی ہے نا، جو ڈرائیونگ کرنے ہیں، یہ پڑھانے ہیں تو روز پڑھانے ہیں، نوکری تو جانا ہے تو روز جانا ہے، اور ایک جیسے حالات روز ہماری زندگی میں آنا ہے۔ تیسرے دن کیا ہوگا؟ پھر کوئی کراس کرے گا، اب ابھی یوں ہی کریں گے، پھر یاد آ جائے گا نہیں میں تو پرانا نہیں ہوں، اب میں نیا ہوں۔ آپ کا ہاتھ وہیں سے نیچے آ جائے گا، اور شاید چوتھے پانچویں دن آپ کو پتہ پیچھے سے آ رہا ہے، آپ کہیں اب میں پرانا نہیں، ننگ جا تو ننگ جا میری خیر ہے، بدل گئے۔ لیکن اب ریس کیا کرتا ہے؟ آپ کو پہلے دن دوسرے دن آ کر آپ کو کہتا ہے اور تو نہیں بدل سکتا، اور تیری لائف نہیں بدل سکتی، لیکن آپ خدا پر ایمان رکھیے کہ اس نے 2000 سال پہلے جو انتظام کیا تھا معافی کا، وہ آج میری زندگی میں پورا ہونا۔ ہلیلویا، نہ ہو سکے، ہلیلویا۔ سو مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں مہربانی کا رویہ رکھنا۔ آگے چلتے ہیں، ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ مہربانی کا رویہ رکھنا۔ اور کیا کام ہے نا؟ کیوں بازیو یہ کیا کام ہے؟ اپنے دشمن سے مہربانی سے پیش آنا۔ آئیے ذرا میں آپ کو کلام مقدس میں سے چند واقعات سناتا ہوں۔ پولس رسول کا خط نکالیے گا، رومیو کی کلیسیا کے نام، سب سے پہلا خط ہے رومیو 12واں باب اس کی 20ویں آیت دیکھیں۔ رومیو 12واں باب 20ویں آیت۔ بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا
ڈھیر لگائے گا. اور 21ویں آیت ہے بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعہ سے بدی پر غالب. بدی کے بدلے بدی نہ کر, بدی کے بدلے نیکی کر. تیرا دشمن بھوکا ہو, پیاسا ہو, تو اسے اس حالت میں نہ چھوڑ, اس کی مدد کر. تیری یہ مہربانی اس کے ذہن کو بدل دے گی, اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگے گا, اور وہ تیرے بارے میں اپنے خیالات کو تبدیل کرے گا. اور کلام میں لکھا ہے جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں تو وہ دشمنوں کو دوست بنا دیتا ہے. آمین, ہلیلویا. سو مہربانی کے رویے کو صرف اپنوں کے ساتھ ہی نہیں, ان کے ساتھ جو اپنے نہیں یعنی کہ دشمن ہے, مخالف ہے, ان کے ساتھ بھی ویسا ہی رکھیے. اور اس کی مثال ہمیں امثال 7واں باب اس کی 60ویں آیت ملتی ہے. جلدی جلدی نکالیں گے. امثال نہیں, امال 7واں باب اور اس کی 60ویں یعنی کہ 60 ورس میں لکھا ہے, پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا, اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا, اور یہ کہہ کر سو گیا. یہ پہلے مسیحی شہید سٹیفنس کی بات ہے. سٹیفنس کو لوگ سنسار کر رہے تھے, پتھر مار رہے تھے. وجہ کیا تھی؟ وہ زندہ یسوع کی گواہی دیتا تھا, وہ زندہ یسوع کے نام سے معجزے دکھاتا تھا, وہ تعلیم دینے کا کام کرتا تھا, وہ یسوع کا نام لینا بند نہیں کرتا تھا. اسے پکڑ کر پتھر مار مار کے سنسار کر دیا گیا, اور لوگ اسے پتھر مار رہے تھے, اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلائے اپنے خدا کے ساتھ باتیں کر رہا تھا. شاید اسے وہ پتھروں کی تکلیف اس قدر نہ ہو رہی ہو, کیونکہ اس کے اندر یسوع مسیح کا مزاج تھا, اس کے اندر یسوع مسیح کی محبت تھی, اس کے اندر یسوع مسیح کا رحمت تھا, اور وہ روح القدس کی معموری میں تھا. اور وہ کیا کہتا ہے, وہ اپنے دشمنوں کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتا ہے. پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا, اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا, اور یہ کہہ کر سو گیا. یسوع مسیح نے بھی یہی کیا, اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. عزیزو, مہربانی اپنے دشمنوں کے لیے بھی آپ کے اندر آپریٹ ہو. یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے دوستوں پر مہربان ہے, نہیں, اپنے دشمنوں پر بھی مہربانی کیجئے. اپنے اندر مسیحی رویے کو, اور روح القدس کا پھل جو ہے اس کی ایک زبردست کوالٹی مہربانی ہے, اسے بھی آنے دیجئے. اور آج سوچنے کا مقام ہے, اگر مہربانی کا عنصر ہماری زندگیوں کے اندر کم ہے تو پاک روح ہم سے دور ہے. ایک اور واقعہ پرانے عہد نامہ میں, اگر آپ دوسرا شمول 9واں باب دیکھیں تو وہاں پر ہمیں داؤد ایک مہربانی کرتا ہوا نظر آتا ہے اپنے دشمن کے پوتے کے ساتھ. ذرا میرے ساتھ دیکھیے گا, دوسرا شمول 9واں باب دیکھیے, اس کی 30 آیت سے میں بیچ میں سے تھوڑا سا پڑھوں گا. تب بادشاہ نے اس سے کہا, کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی نہیں رہا تاکہ میں اس پر خدا کی سی مہربانی کروں. ہاں جی, کیا ہوا؟ داؤد پوچھ رہا ہے ساؤل کے خادم سے, اس کا نام زبا تھا, وہ پوچھ رہا ہے کہ ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی نہیں بچا جس پر میں خدا کی سی مہربانی کر سکوں. کیسی مہربانی تھی؟ خدا کی سی مہربانی کر سکوں. تو زبا نے کیا کہا,
ज़िबा ने बादशाह से कहा, यूनतन का एक बेटा रह गया है जो लंगड़ा है। तब बादशाह ने उससे पूछा, वो कहाँ है? ज़िबा ने बादशाह को जवाब दिया कि वो लुबार में अमीएल के बेटे मकीर के घर में है। तो दाऊद बादशाह ने लोग भेजकर लुबार में से इमीएल के बेटे मकीर के घर से उसे बुलवा लिया, और साउल के बेटे यूनतन का बेटा मुफीबोशेत दाऊद के पास आया और उसने मुंह के बल गिरकर सजदा किया। तब दाऊद ने कहा, मुफीबोशेत। उसने जवाब दिया, तेरा बंदा हाजिर है। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे बाप यूनतन की खातिर जरूर तुझ पर मेहरबानी करूंगा। और फिर आगे आ जाइए, 11वीं आयत के अंदर लिखा है, तब ज़िबा ने बादशाह से कहा, जो कुछ मेरे मालिक बादशाह ने अपने खादम को हुक्म दिया है, तेरा खादम वैसा ही करेगा। पर मफीबोशेत के हक में बादशाह ने फरमाया कि वो मेरे दस्तरखान पर इस तरह खाना खाएगा गोया वो बादशाह ज़ादों में से एक है। ये शाऊल कौन था? दाऊद का क्या था जी? दाऊद का क्या था जी? दुश्मन था। जब तक शाऊल रहा, दाऊद को मारने के दर पर रहा। लेकिन अब शाऊल मर गया, दाऊद क्योंकि रुल्क उसकी मामूली में है, और मैं कहता हूं रुल्क उसकी का जो फल है वो उसकी जिंदगी में उस वक्त भी काम कर रहा। उसने उसे पूछा शाऊल के खादम से कि उसके घर में से कोई नहीं बचा? उसने कहा, बचा है एक लंगड़ा बेटा, दोनों टांगों से लंगड़ा। शाऊल का पोता है, उसका बेटा, शाऊल का बेटा यूनतन था और यूनतन का बेटा मफीबोशेत था। उसने कहा, जी एक है लंगड़ा है और वो फला के घर में है। दाऊद ने कहा, उसे बुला ला, और उसने कहा, जो कुछ शाऊल का है वो मफीबोशेत को देता हूं, और ज़िबा से कहा कि तू इसके खेतों में हल चलाना और पैदावार जमा करना, लेकिन इसके लिए नहीं। गौर से बात सुनिएगा, इसके लिए नहीं, क्योंकि ये मेरे बेटों की तरह मेरे दस्तरखान बैठ पर खाना खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दुश्मन के पोते को कहना कि ये मेरे बेटों के साथ बैठकर मेरे दस्तरखान पर खाना खाएगा, लेकिन तू इसका मुलाजिम है, तेरे आगे से 20 मुलाजिम है, तू इनकी फसल को हल चलाकर पैदावार पैदा करना और खाना, लेकिन ये मेरे घर से खाना खाएगा। हालेलुया, ये है मेहरबानी, ये है मेहरबानी। इसे अपनी जिंदगियों में जगाइए, इसे अपनी जिंदगियों में आने दीजिए, इसे अपनी जिंदगियों में ऑपरेट होने दीजिए। ये ना है कि अन्ना मंडे शरीनिया है, अन्ना मंडे शरीनिया पापो अपने भाई, तू मेरे साथ अच्छा है, मैं तेरे साथ अच्छा हूं। तू मेरे नाल चंगा है, मैं तेरे नाल चंगा हूं। तो जेड़ा चंगा नहीं है, कलाम तो कहता भाई उसके साथ भी मेहरबानी कर। तेरे पास हिम्मत है तो उसकी मदद कर, तेरे पास देने को कुछ है तो उसे भी दे। लेकिन ये उस वक्त होता है जब पाक रूह आपके अंदर ऑपरेट हो रहा होता है, जब आपके अंदर खुदा का खौफ होता है, जब आप खुदा के खौफ के अंदर जिंदगी गुजारते हैं। कलाम में इसीलिए कहा गया है कि आपकी जिंदगी के अंदर मेहरबानी वैसी ही होनी चाहिए जैसा खुदा हम पर मेहरबान है। दाऊद ने इसीलिए कहा, कोई नहीं बचा कि मैं खुदा की सी मेहरबानी उस पर करूं। इसका मतलब क्या था कि ओदे दादे ने तो मेरे नाल चंगा नहीं किया, पर मैं ओदे पोतरे नाल चंगा ही करांगा। खुदा भी ऐसे ही करता है ना, खुदा भी ऐसे ही करता है। तो मेरे अजीज भाई, मेरी अजीज बहन, अपने अंदर इस जज्बे को आने दीजिए, अपनी जिंदगी के अंदर इस जज्बे को बढ़ने दीजिए, क्योंकि खुदा हमारी जिंदगी के अंदर काम करता है। नीचे से अनु साहब मत्ती 25वां बाब निकाल कर रखिए जल्दी से। मत्ती 25वां बाब निकालिए जरा, और अगर कोई यहाँ पर हो तो बुलंद आवाज के साथ पढ़े।
35वीं आयत से। ऊपर से कोई बहन भाई पढ़े और नीचे एल्डर साहब पढ़ेंगे। 25वां बाब। प्रेज द लॉर्ड। एल्डर साहब आपसे कहा, और सब कौमों में उसके सामने जमा हो जाएंगी और वो एक दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरों को बाएं खड़ा करेगा। मत्ती 25वां बाब 35वीं आयत। अब रहने दीजिए, आगे सब पढ़ने लगे नीचे से। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, ए खुदावन, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। आमीन। और से बात सुनिए, क्या बात हुई है? हमने क्या देखा इस सवाल के अंदर? मैं प्यासा था, तुमने मुझे क्या किया? बोलेंगे तो पता चलेगा। मैं प्यासा था तो क्या किया? मैं भूखा था तो क्या किया? मैं नंगा था तो क्या किया? ये नहीं कि भुख लगी है तो सूट दे दे, ये नहीं कि तरे लगी है तुम कहने बिरयानी खाना। नो 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 नो, ये आपके लिए नहायत जरूरी बात है कि आपके सामने वाले की नीड क्या है, जरूरत क्या है, और अगर आप जरूरत के मुताबिक किसी की हेल्प करते हैं तो वो इफेक्टिव है और वो मेहरबानी गिनी जाएगी। छठे बाब की पहली आयत क्या? खबरदार, अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। राष्ट्रवादी के काम दिखाने के लिए, हेलो, कितने लोग जाग रहे हैं? आप दीजिए कितने लोग नहीं जाग रहे? राष्ट्रवादी के काम दिखाने के लिए, बोलो भाई मुझे जानते हैं तो तसल्ली दे दो कि तुम सुन रहे हो। राष्ट्रवादी के काम दूसरों को दिखाने के लिए, अगर आपका मुंह आपका हाथ इसलिए बढ़ता है कि लोग आपको देखें, लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपको अच्छा कहे, तो अजर आपकी जिंदगी के अंदर से खत्म, आपकी नेकी जाहिर, आपकी मेहरबानी खत्म। छोटी छोटी बातें, अगर आप क्रिसमस पर केक सिर्फ उन्हीं को बेचते हैं जो आपको बेचते हैं तो क्या सेलिब्रेशन होगी है? अगर वो पंजाबी का मुहावरा मैं अक्सर बोलता हूं, उथे गुरको जिथे खुरक होंदी है, जे खुरक सिर ते होनी है तो लत्त खुरकी जाओ, को फायदा होएगा? वो आराम आएगा? कोई टेंशन दूर होएगी ना?
उत्थे गुरबत ते गुरग होती है। जो रियल नीड है उसे पूरा कीजिए, मेहरबानी वहां दिखाइए, तब आपकी लाइफ के अंदर कलाम की ब्लेसिंग आएगी। अपने राष्ट्रवादी के काम लोगों को दिखाने के लिए ना कीजिए। हमारी राष्ट्रवादी नमूदो नुमाइश का शिकार ना हो जाए। आपकी मेहरबानी नमूदो नुमाइश का शिकार ना हो जाए। खुदा के हुजूर में पोशीदगी के साथ मेहरबानियां कीजिए, आपको बरकत मिलेगी, आपको बरकत मिलेगी। आप अगर किसी का कुछ करते हैं, ओके नो प्रॉब्लम, डाल दीजिए, खुदा के खाते में डाल दीजिए, क्या होगा? अजर कहां से आसमान से आएगा। अजीजों, पाकरू आपको आज सिखाना चाहता हूं, प्लीज अपने आप को रूहानी बना लीजिए। आने वाले दिनों में मैं नए सिरे से पैदा होने पर एक दफा दोबारा एक और सरमन सुनाने वाला हूं। तब्दीली नए सिरे से पैदा होने की निशानी है, और अगर तब्दीली नहीं है तो नए सिरे से पैदा होना कोई नहीं है। अगर आप नए सिरे से पैदा हो गए हैं तो फिर पाकरू का फल आपकी जिंदगी में जरूरी है, और अगर पाकरू का फल नहीं है तो फिर नए सिरे से पैदाइश कोई नहीं है। और सबसे बढ़कर अगर आपको आपकी माफी का डाउट है कि आपको आपके बाप ने माफ कर दिया है, तो यीशु की कुर्बानी आपके लिए रायगा है। नए सिरे से पैदा होना ये है कि जब आपने यीशु को कबूल कर लिया तो फिर पाकरू आपकी जिंदगी में काम करे और रोज आपको ये बात तसल्ली के साथ सुनाए कि यीशु ने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए हैं, यीशु ने तुझे माफ कर दिया है, तू उसकी हुजूरी में मकबूल ठहरेगा। मेरे अजीज भाई, मेरी अजीज बहन, अपना दिल अपने दुश्मनों के लिए खोल दीजिए, अपनों के लिए खोल दीजिए, खानदान के लिए खोल दीजिए, मियां बीवी के लिए और बीवी मियां के लिए अपने दिल को खोल दीजिए, मेहरबानी के साथ खोल दीजिए, सख्त दिली को अपनी जिंदगी के अंदर से निकाल दीजिए, और मेहरबानी जो कि पाकरू का फल है, फल में से एक ब्लेसिंग है, उसे अपनी जिंदगी में ऑपरेट होने दीजिए। यीशु मसीह हम पर मेहरबान हुआ, खुदा बाप यीशु मसीह के वसीले से हम पर मेहरबान हुआ। और दाऊद को आपने देखा, वो अपने दुश्मन के पोते के साथ मेहरबानी दिखाता है। अमाल की किताब में हमने देखा, स्टिफनस अपने मारने वाले, पत्थर मारने वाले, संसार करने वालों के लिए माफी की दरखास्त कर रहा है। और हमारे यीशु मसीह नासरी ने अपनी ज़ाते अक़दस में हमें मेहरबानी करना ये सिखाया कि सलीब जिन्होंने दी, जिन्होंने सर पर कांटों का ताज रखा, जिन्होंने हाथों और पांव में कील ठोके, जिन्होंने पसली में नेज़ा मारा, जिन्होंने कोड़े लगाए, जिन्होंने थूका, उनके लिए सलीब पर से मेहरबानी क्या जारी हो रही है, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। आइए अपने अंदर यीशु मसीह की सी मेहरबानी को आने दें, और ये उस वक्त होगा जब पाकरू हमारी जिंदगी के अंदर काम करता है, तो पाकरू हमें मोटिवेट करता है। तो आइए अपने दिलों को खोलें और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने दें, पाकरू को काम करने दें, ताकि ये मेहरबानी का अंसर हमारी जिंदगी में बढ़े और हम खुदा के हुजूर में मकबूल ठहरे। आइए अपनी जगहों पर खड़े हों और खुदा के हुजूर अपने आप को